السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الحمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جس عنوان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ہماری مساجد اور ان کے حقوق، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے یہ مساجد آباد کی جا رہی ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ان مساجد میں آئے تو اس کے مطابق ہم ان مساجد میں جو اس کے لوازمات ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، وہ ہم ادا کر سکیں۔ ایک حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک ہے ان مساجد کا غیر مسلم کا ان مساجد کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور دوسرا ہم مسلمانوں کا ان مساجد کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو پہلا حصہ جو ہے کہ غیر مسلموں کا ان مساجد ہماری مساجد کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے پہلی بنیادی بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں ہماری ان مساجد کے ساتھ غیر مسلموں کا تعلق نہ ہونے کے برابر ہی ہے، اور وہ غیر مسلموں کا ہماری مساجد کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمیں معاشرے میں کوئی ہماری شاعر اللہ کی، ہمارے نبی کی یا اس طرح کی دوسری خرافات یا ایسی وہ گستاخی کر رہے ہیں، تو بنیادی وجہ جو برابری کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اب غیر مسلموں کو مساجد میں دعوت نہیں دی اور ان کو اپنے دین کا تعارف ہی نہیں کروایا۔ وہ جس طرح ہم مسلمان سنی سنائی باتوں پر ہم نے دین کو سمجھ لیا ہوا ہے نا، اسی طرح وہ غیر مسلموں میں میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں کے لیے، شرپسند لوگوں کے ذریعے جو باتیں سن رہی ہیں، انہوں نے اپنے ذہن میں بات بٹھا دی ہے کہ شاید اسلام ایسا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں، یہ گستاخیاں، یہ ہمارے شاعر اللہ کی توہین، بے غیرتی کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے چاہتے ہیں، تو پہلا کام یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ہم اپنی مساجد میں دعوت دیں، انہیں دینی اسلام کا تعارف۔ جب تک یہ بنیادی چیز نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو۔ دوسری بات، یہ جو غیر مسلموں قرآن پاک، ہمارے نبی کی یا اس طرح بھی اور گستاخی کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہمارے اعمال، ہماری اخلاقیات، ہماری عبادات، ہمارے سارے جتنے بھی معاشرتی خصوصاً معاملات ہیں، انہیں دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ مسلمان ایسی ہیں، دھوکہ یہ دیتی ہے، ملاوٹ یہ کرتی ہے، غلط بیانی یہ کرتی ہے، جو جتنی بھی برائیاں یہ ساری تو مسلمانوں پہ پائی جا رہی ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر یہ اس طرح کر رہی ہے تو شاید ان کا دین انہیں یہ تعلیم کر رہا ہے یا ان کا دین ایسا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اعمال کی، ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے جو میسج وہ بار کو جا رہا ہے غیر ملک، وہ یہ ہے کہ ان کے دین میں نعوذ باللہ کہیں خرابی ہے۔ ہم اپنے دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔
اور ایک مثال سے اسے سمجھ لیجیے گا کہ باپ بیٹا ہوں، باپ بڑا نیک ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، صدقہ خیر بھی کرتا ہو، اور بیٹا آوارہ گرد ہو جائے، گدیوں میں پھرے، برائیوں میں جو نا وہ ملوث ہو جائے، تو لوگ اسے بھلا کیا تانا دیتے ہیں؟ لوگ اس بچے کو یہ تانا دیں گے کہ یار اگر تمہیں اپنا خیال نہیں، اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو اپنے باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ تو آج ہمیں یہ ضرورت ہے مسلمانوں، تمہیں اپنی عزت کا، اپنے وقار کا خیال نہیں ہے تو اپنے نبی کی عزت کا خیال کر لو، اپنے دین اسلام کی عزت کا خیال کر لو۔ تمہاری وجہ سے دین اسلام اور تمہارا نبی نعوذ باللہ بدنام ہو رہے ہیں۔ تمہاری حرکات دیکھ کر غیر مسلم جو ہے نا وہ دین کی ہماری جو ہے نا وہ بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے اسلام کو جو پیش کر رہے ہیں وہ غلط پیش کر۔ تیسری چیز کہ ایک مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے، وہ ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر۔ اگر یہودی یہ مطالبہ کرتے ہیں، انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ جو ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اس کی پبلک میں بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس بات سے تمہیں یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ قانون پاس کر کے قانون بنا سکتے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ یہ دنیا کو پیش نہیں کر سکتے کہ بھائی ہمارا نبی نہیں ہے، ہماری بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے نبی کی اس طرح وہ بے حرمتی کرے گا تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ہمارے یہ قرآن ہے، ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہی ہمارا ہے، اور اگر وہ کافر اس کو جلا دے، اس کی بے حرمتی کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ ہم اپنا غیر مسلموں کے سامنے اپنا مقدمہ ہی صحیح نہیں پیش کر سکیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، ہمارے قرآن کو جلا دے، ہمارے نبی کی بے حرمتی کر دے، تو ہم جو ریئیکشن دیتے ہیں نا، رد عمل پکڑ کے دو لگا دی، اس کو دو موقع لگا دیے، وہ کیا کرتا ہے؟ مغربی میڈیا اس کی ویڈیو بناتا ہے اور ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں بتاتا ہے تو یہ دیکھو جی مسلمان وہ فلانے بندے کو مار رہے ہیں۔ جو اس سے پہلا اس نے عمل کیا ہے اس کو کوئی نہیں دکھاتا۔ ہمارے طریقہ کار کو جو ہے نا ہم رد عمل دیتے ہیں اس کو دکھا کر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو یہ کام کرنے کی۔ چوتھی چیز اس کے متعلق کہ کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر ہمارے قرآن کو جلائے، ہمارے نبی کو بے حرمتی کرے تو وہ خود قانون ہاتھ میں لے کر کہے جی میں اس کو سزا دوں گا۔ اس کا پھر رد عمل کیا ہوگا کہ ہمارا دین اسلام کو وہ کفار بدنام کرے گی۔ وہ کہیں جا کر کو تھانہ کچہری جہاں پر وہ نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر رپورٹ کرے، وہ اس کی تحقیق کرے، وہ اس کی ساری جان پڑک کرے، پھر معاملہ دیکھیں، پھر اس کو جناب یعنی اس کے ساتھ کچھ کیا کیسے معاملات کرنے، اس کو سزا دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ قانون ساز ادارے جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں، نہ کہ افراد اکٹھے ہو کر اور اس کو کہیں ہمیں اس کو سزا دینی ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کفار، وہ پھر اپنا بندہ ہمارے حکمران کو پریشر ڈال کر یہاں سے لے بھی جاتے ہیں اور ہماری بدنامی بھی ہو جاتی۔ تو یہ چند گزارشات میں کہ غیر مسلموں کا سب سے پہلے ہماری مساجد کے ساتھ تعلق ہم نے بنانا ہے۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں کا نہیں بن سکا، ہم غیر مسلموں کا کام بنائیں گے۔ مسلمان ہی مسجد میں نہیں آ رہے۔ جب تک غیر مسلموں کا مساجد کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا یہ کام ٹھیک سے ہو۔ پھر ہم جب تک خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ چیزیں واقع نہیں ہوں۔ تیسرا، جب تک مؤثر قانون سازی اور اس کی پوری تصدیق اور تحقیق کرنے کے بعد کوئی معاملے کا حل نہیں نکالا جائے گا تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور کسی بھی انفرادی شخص کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ اس طرح کے معاملات قانون کو خود ہاتھ میں لے اور خود جناب آج کے رسول کا دعویٰ کر کے ہوئے ایسے معاملات کرے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ دیا ہو رہا ہے۔ تو باتیں اور بھی کافی ہو سکتی ہیں لیکن 3-4 بنیادی چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ان مساجد کے ساتھ غیر مسلم کا تعلق
وبركاته أجمعين.